الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلا کے جادو سامری، تو قتیل شیوہ آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حدیث ماتم دل بری، تو حکایت غم آرزو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2160 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جنوبی عراق کے دریائے فرات کے کنارے پر ایک شہر ار تھا، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ جس معاشرہ میں آپ پیدا ہوئے وہاں کی آبادی یا اس شہر کی آبادی 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ معاشرہ اور وہ ماحول جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھول لی، شرک کا گڑھ تھا۔ کئی قسم کی چیزوں کی عبادت ہوتی تھی اور بہت سے معبود تھے۔ سورج کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، بادشاہ کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ بقول اقبال جو دور جاہلیت میں حالات تھے، بالکل وہی حالات کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ ان حالات میں تقریباً 5000 دیوتاؤں کے نام جو ہیں وہ معلوم ہوئے ہیں، جن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور شہر کا ایک سب سے بڑا دیوتا، اس کو رب البلد کہتے تھے، اور ان کے شہر کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا وہ ننار یعنی چاند دیوتا تھا، اور اس کی زوجہ ننگل تھی۔ یہ حالات تھے، ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ اور جو محققین ہیں یا ماہرین تعلیم ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ بچہ اپنے گھریلو ماحول سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے، ادارے سے سیکھتا ہے۔ آج کل آپ ایک اور اضافہ کر لیں کہ میڈیا سے بچہ سیکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں تو یہ ان کا تجربہ مشاہدہ یہ درست ہے، یہ تجزیہ بھی درست ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مستثنا ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ کے اولیاء بھی، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ پوری سوسائٹی سے وہ الگ ہو گئے تھے، وہ بھی اس قاعدہ کلیہ سے مستثنا ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ عز و جل خود ان کا محافظ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام تقریباً اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تمام کے تمام معصومین تھے۔ معاشرہ خواہ جتنا مرضی بگڑا ہو، نبی اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ جو نبی وقت ہوتا ہے وہ معاشرے کو متاثر کرتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ سوچ کو بدلتا ہے، وہ نظریات کو تبدیل کرتا ہے، وہ کردار میں اچھی تبدیلیاں لاتا ہے، وہ نظریات سے شرک کو نکال کر توحید ان میں داخل کرتا ہے، وہ کردار میں سچائی داخل کرتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اتنے شرک سے آلودہ معاشرے میں جنم لیا، لیکن آپ کی پاکیزہ ترین شخصیت ہر قسم کی شرک کی علائق سے پاک رہی، بلکہ آپ معصوم رہے۔ ہر نبی معصوم رہتا ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں بھی دے رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تو وہ ذات ہے
علیمٌ بذات الصدور ہے، وہ ذات ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ ذات ہے کہ جس پر نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہے نہ زمین میں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم انہیں جانتے ہیں، یہ تعریف میں اضافہ ہے۔ دیکھیں نا، اس کو سمجھانے کے لیے جیسے ہم کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں یار میں اس کو جانتا ہوں، بڑا اچھا آدمی ہے وہ، اسی سینس میں سمجھے نا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہدایت دی تھی اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہی حال ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ شروع سے ہی محافظ تھا اور ہوتا ہے، اور اس کی ایک لاجیکل آرگیومنٹ بھی ہے نا۔ دیکھیں نا، نبی نے مستقبل میں اپنی قوم کو سمجھانا ہوتا ہے، اور اگر نبی میں معاذ اللہ کردار یا سوچ کے حوالے سے معاذ اللہ بالفرض سپوز ایسا ہوتا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی کل ماضی میں ایسے تھا آج ایسے کر رہا ہے جی، بات میں وہ وزن نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہاں اور دلائل دیے، اللہ کی توحید کے دلائل دیے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس کے لیے، اور جہاں دلائل دیے، اپنی رسالت کے لیے اور دلائل دیے، وہاں پر یہ بھی دلیل ذکر کی لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اس سے پہلے میں نے عمر کا ایک لمبا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ مشرکانہ معاشرے میں پیدا ہوئے، انبیاء کرام ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا محافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان کا کردار ہر لحاظ سے ماڈل ہوتا ہے، پاکیزہ ترین ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہر طرف شرک کا دورہ تھا، لیکن شروع سے ہی ان کا یہ تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر۔ وہ اپنی دنیا اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ پیدا کرنے والے تھے۔ سر آدم ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ باقی باتیں بھی انشاءاللہ العزیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہوں گی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء کرام معصومین ہوتے ہیں، ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کی